حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 691 ہجری المتوفہ ہے۔ اپنے گلستان بہترین خوبصورت کتاب اس کے باب دوم اخلاق درویشاں کے حکایت نمبر 20 میں فرماتے ہیں کہ لقمان را گفتن کے ادب از کے آموختی گفت از بے ادبا ہرچی از ایشان در نظر ناپسند آمدن از فعلیاں پرہیز کردم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقمان حکیم سے پوچھا کیا، بعض کہتے ہیں یہ بڑے ایک دانا شخص تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں ولی تھے، بہرحال اللہ جانے، لیکن عقل مند دانائی کی باتیں کرتے تھے، ہوشیار تھے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ ادب کہاں سے سیکھیں؟ آج کل تو ادب کا جو پہلو ہے وہ تو بہت نایاب ہے، ہم تو عام کو تو چھوڑ دو، لیکن ہم خاصوں کے جو کچھ نیکوں میں شمار ان میں بھی ہم یہ چیز نہیں دیکھتے۔ بیٹے کے اندر باپ کا ادب نہیں، باپ کے اندر بیٹے کا ادب نہیں، ہر ایک کا اپنے اپنے بھائی کا ادب نہیں، بہن کا ادب نہیں، ہر پہلو پہ ہم تو ادب کو تو بالکل گم دیکھتے ہیں، ان کی تو فقدانیت ہے۔ حضور آپ ادب کہاں سے سیکھے؟ اس نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہرچی از بے ادبا ہرچی از ایشان در نظرم ناپسند آمدن از فعلیاں پرہیز کردہ۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ حضور کیسے بے ادبوں سے؟ بے ادبوں کے صحبت میں آدمی جاتا ہے تو پھر بے ادب بن جاتا ہے۔ آپ بے ادبوں کی صحبت میں ان کو دیکھ کر کیسے بے ادب ہوئے؟ فرمایا میں ان کے کاموں کو دیکھتا تھا، ان کے باتوں کو سنتا تھا، جو مجھے ناپسند لگتے نا میں اسی طرح نہیں کرتا تھا تو میں بے ادب بن گیا۔ ایسے لوگ پھر اللہ جس کو چنے، میں ان کے باتوں کو سنتا تھا، ان کی خطابوں کو، درسوں کو، جو بے ادبوں کے باتیں تھے میرے طبیعت میں بوجھ پڑتا تھا، میں اسی طرح نہیں کرتا تھا، میں بے ادب بن گیا۔ شیخ سعدی یہ واقعہ کو نقل کر کے اس کے بعد فرماتے نگویند اثر بازی حرفے نگویند از سر بازی حرف قضا پندے نگیرد صاحب ہوش قضا پندے نگیرد صاحب ہوش وگر صد باب حکمتی پیش ناداں وگر صد باب حکمتی پیش ناداں بخوانند آیدش بازی درگوش بخوانند آیدش بازی درگوش۔ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو شخص عقل مند ہے، جو شخص اللہ کا دوست ہے، جس شخص کے دل میں صفائی ہے، مذاق کی بات، کھیل والی بات جب بھی کسی سے سنتا ہے تو اس سے نصیحت لیتا ہے، پند لیتا ہے۔ نیک شخص غافلوں کے صحبت میں، بے ادبوں کے صحبت میں، مذاق والوں کے صحبت میں جاتا ہے تو پھر بھی پند لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے۔ ہاں جو بے عقل ہے، جو بے ادب ہے، جن کے دل میں زنگ ہے، جن کے دل میں سیاہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہے، ان کے سامنے 100
حکمت رکھو، صد باب حکمت دانائی کے باتیں کرو، ان کے سامنے 100 باتیں دانائی کے کرو۔ بے ادب اس کو کھیل سمجھے گا، بے ادب اس کو مذاق سمجھے گا۔ وگر صد باب حکمتی پیش ناداں بخوانند، آیدش بازیچ درگوش بخوانند آیدش۔ صد نصیحتیں بے ادب کے سامنے کرو، صد نصیحتیں حکمت کی دانائی کے باتیں آپ بے وقوف کے سامنے کرو، بے عقل کے سامنے کرو، اسے مذاق سمجھے گا، بہتر فائدہ نہیں لے گا۔ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، جو کچھ ادب والا چاہے سادی کی بات ہو نا وہاں سے فائدہ لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کے نیکوں کے صحبت میں رہنے کا یہی تو فائدہ ہے۔ شیخ رومی جیسے بزرگ مذاق تو نہیں فرمایا، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ ہمیں بتا دیا مولوی صاحب، مولوی صحیح تب بنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والو جب ایمان ہے تو پھر ایمان لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ صحیح بنو مولوی، صحیح بنو پیر، صحیح بنو صحیح شخص، صالح شخص صحیح بنو۔ الحمدللہ ہم سب صحیح ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا پھر بھی صحیح بنو۔ سمجھتے میری جان؟ جتنا اچھی نوکری آپ کو چاہیے، جتنے اعلیٰ مقام چاہیے، ہر شخص کہتا ہے میں تو صحیح ہوں، کیا میرے اندر تو نے برائی دیکھی ہے؟ میں تو صحیح ہوں۔ ہم بالکل کہتے ہیں آپ صحیح ہیں، لیکن اس جتنے حد تک آپ صحیح ہیں ہم یوں چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بڑھ کر اور صحیح بنو۔ کیا رب نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایماندارو ایمان لے کر آؤ؟ جب ہم ایماندار ہیں اللہ نے خود فرمایا، پھر کس چیز کا ایمان؟ جس ایمان کے آپ تک پہ کھڑے ہیں نا اوپر قدم بڑھاؤ۔ کیا میں مولوی، کیا مجھے علم نہیں ہے؟ آپ مولوی ہو گئے، میں مولوی نہیں ہوں۔ کیا میں پیر نہیں ہوں؟ آپ پیر بن گئے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو مجھے کہتا بھائی جان آپ سب کچھ ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ میرے کہنے کا مطلب ایک قدم مزید بڑھاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں؟ ہم تیار نہیں ہیں سننے کے لیے، حق بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، جو اللہ کے ولیوں کے صحبت میں جاتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ادبوں کے پاس جا کر بھی فائدہ وہاں سے چنتے ہیں، بے ادب نہیں بنتے۔ آپ کسی کے محفل میں جا کر بے ادب بنتے ہیں، مطلب کہ آپ بے ادبوں کی، وہ بھی بے ادب ہیں، آپ بھی بے ادب کی جماعت میں سے تھے تو بے ادب بن گئے۔ با ادب لوگ کہیں بھی جائیں وہاں سے وہ خوبیاں چنتے ہیں، بعد بن جاتے ہیں، جیسے نے لقمان حکیم نے جواب دیا۔ ایک واقعہ فقیر آپ کے خدمت میں پیش